وبرکاتہ۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں، رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں، رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ اے دنیا والو تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے۔ وہ اسلام جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے، اس اسلام کی ایک انسائیکلوپیڈیا کی ایک مبارک فائل کو علامہ قاری اقبال مراد آبادی نے پڑھا، آپ نے سنا۔ یہ بتائیں کہ یہ باتیں ہماری تہذیب و ثقافت و کلچر میں داخل ہونی چاہیے کہ نہیں داخل ہونی چاہیے؟ اسلام کا یہ بنیادی پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ باتیں ہمارے اندر در آئیں، داخل ہو جائیں، تو جو ہندوستان میں اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں کہ نہیں ختم ہو جائیں؟ انشاءاللہ کہہ دیں ان باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نعت پاک سنیں گے کہ سلام پڑھ لیا جائے؟ سلام پڑھ لیا جائے؟ ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بتائیں کتنے لوگ نعت پاک سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سید صاحب چائے پی رہے ہیں، علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ جی پڑھیں گے وہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ان سے اچھی آپ ہی کے پاس آواز ہے۔ یہ دیکھیں شعر تو بہت ہے بھائی۔ غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ذکر عباس وہ کرے کیسے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ شعر تو بہت ہے۔ ایک شعر کا مجھے اشارہ کیا گیا، پڑھتا ہوں میں، ایک شعر کا مجھے اشارہ کیا گیا، لیکن زیادہ ہنگامہ نہ کیجئے، خاموشی سنیں کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں۔ تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ اور یہ کربلا کی شاعری، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہا مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہا مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ اتراکھنڈ کا ایک شاعر کہتا ہے دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، اور سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ حضور کے حوالے کرے، میں نے زمین غوث پاک ان کے صدقے میں دیکھی ہے، دعا کرو سب کو دیکھنے کی توفیق مل جائے ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال صاحب نے جو پیغام دیا ہے بڑا آفاقی پیغام دیا ہے، اور اگر حالات اچھے ہو گئے ہمارے کردار کے سنورنے کی وجہ سے تو نسلیں آپ کو مبارکباد پیش کریں گی، ورنہ ایک خدا کا گھر فیض آباد میں مسمار کر دیا گیا اور دوسرے خدا کے گھر کو ختم کرنے کی سازش بنارس شہر میں رچی جا رہی ہے۔ مسجد سے آوازوں کے ہارن کے وہ علم اتارے جا رہے ہیں، آنے والے دلوں میں مسجد کے مینارے اتار لیے جائیں گے، وہی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، جی شکریہ، امام حسین کی شان میں شکریہ محمد۔ اچھا ایک خوشخبری سید صاحب نے بتائی ہے، سید مزمل صاحب نے، کہ جو لوگ کھانا اب تک نہ کھائے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ سید صاحب کی نعتیہ شاعری کے بعد لنگر سرکار غوث اعظم ضرور کھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ، اب تو خوش ہو جاؤ یار، کھانے پینے کی بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، بات تو سمجھتے ہو بہت انشاءاللہ۔ غوث پاک ایک منٹ میں بیل دوں گا، وہ پتہ نہیں کس زبان میں لکھا ہوا، پتہ تو کروں۔ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہا مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا
تھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا. اسلام ایک آفاقی پیغام ہے. میرے بھائی کم سے کم 17 شعر کی فرمائش ہوئی ہے. 17 شعر کی. اپنے دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. وہ سب تو آپ لوگوں کو یاد ہے, کیا سنیں گے؟ ایک بات سنیں, اسلامی جو پیغام ہے اس کے بعد نعتیہ شاعری سنیں. انشاءاللہ آتے رہیں گے, سناتے رہیں گے. یہ ناگور شریف کی زمین ہے جہاں غریب نواز کے لاڈلے آرام کر رہے ہیں. صوفی حمید الدین شاہ ناگوری, ان کے پاس کون سا اسلام تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے. 12 کوس بازار گئے چینی خریدنے کے لیے, اور جب چینی خرید کے گھر واپس آئے تو اپنی مٹھی کو بند کیا اور پھر واپس بازار جا رہے تھے. غلام نے پوچھا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں سرکار صوفی حمید الدین شاہ ناگوری میں پھر 12 کوس بازار جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ ابھی تو آئے ہیں, اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاتھوں میں چینی لے کے جا رہا ہوں. کہا حضور یہ چینی؟ کہا چینی لے کے آیا تھا بازار سے. اس جھولے کو پلٹا تو اس میں ایک چونٹی نکل آئی. اب اس چونٹی کو اس چینی کے بیچ پہ رکھ کے پھر اسی بازار لے کے بنیے کی دکان پر واپس جا رہا ہوں. ڈر گیا کہیں چونٹی کا گھر اجڑ گیا, میرا بھی گھر اجڑ نہ جائے. بولے مجھے غریب نواز نے یہی تعلیم دی ہے. جو اسلام جانوروں پر اس قدر رحم کی تعلیم دیتا ہو وہ انسانوں سے کس قدر محبت کا اعلان کرتا ہوگا. سمجھے؟ وقت نہیں ہے ورنہ اس موضوع پر بات کرتا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو لنگر غوث اعظم ہے اس کا استعمال کیجئے گا انشاءاللہ, اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجئے گا. تھوڑی سی آواز بڑھائیں مائک کی. سید صاحب کی نعتیہ شاعری سننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولے, زور سے بولے, تیار ہیں؟ ذرا دل سے کہتے ہیں یا حسین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین, یا حسین. بس اسلام کے حوالے سے ایک بات یاد کر لیں. بڑی دنیا دیکھی میں نے 25, 27, 28 سالوں کا. ایک بات یاد کر لیں, اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے. اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے. اگر کسی بازار میں کسی ہوٹل پہ گئے تو ایک چائے کسی کو پلا کے پیا کرو, انشاءاللہ اسلام پھیلتا نظر آئے گا. اگر بسوں پہ سفر کر رہے ہو, کوئی ہندو میرا مذہب کا شخص, بوڑھا, مسافر یا عورت کوئی بھی ہو, اگر وہ سیٹ کے لیے پریشان ہو تو صوفیہ کہتے ہیں اپنی سیٹ اسے دے دیا کرو, اس کے گھر تک تمہارے نبی کا دین پہنچ جائے گا. تم بازاروں میں 2 درجن کیلے خریدنے کے لیے جاتے ہو, 2 کیلا کسی غریب کو دے کے اپنے گھر آیا کرو. جس کے ہاں دو گے اس کے گھر میں اسلام پہنچ جائے گا. ورنہ دنیا آج تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی, کل تمہارے نسلوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنے پر پابندی لگائے گی, بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک بات یاد کر لے, ہمارے صوفیہ کا اسلام کیا تھا. بس 1 منٹ کی یہ بات ہے, اس کے بعد یہ نعتیں ہوں گی, منقبتیں ہوں گی. قاری ابوبکر بھائی کے پاس کئی منقبتوں کا اور فرمائشوں کا انبار ہے سید صاحب کے لیے. ایک بزرگ تھے جو درویش مزاج کے, میاں حضور ایک قصبے میں رہتے تھے. اپنے وقت کے ابدال تھے وہ, جن کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی تھی. وہ جب گوشت کی دکان پر جاتے تو قصاب انہیں خراب گوشت دیتا تھا. وہ سمجھتا تھا یہ کوئی لکیر فقیر کا آدمی ہے. سب سے خراب گوشت وہ اللہ کا ولی اپنے گھر لے کے آتا تو اس کی بیوی کہتی تم کیسے انسان ہو, جب سے تمہارے نکاح میں میں آئی ہوں اتنا خراب گوشت تم گھر پہ لاتے ہو, مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ قصاب سے کہتے کیوں نہیں کہ مجھے اچھا گوشت دو. وہ اللہ کا ولی کچھ نہ کہتا, بس شکر کے سجدے ادا کرتا. ایک دن وہ قصاب کی دکان پر وہ گوشت لینے کے لیے اللہ کا ولی کھڑا تھا. ایک پہچان کا انسان مل گیا, اس نے سلام کیا, ہاتھوں کو چوما, قدم کو چوما, کہا حضور گوشت کی دکان پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو اللہ کے ولی نے کہا گوشت خریدنے آیا ہوں. تب اس غلام نے کہا او قصاب, انہیں پہچان لے, یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو اللہ نے مقام ابدالیت عطا فرمائی ہے, یہ دعا کرتے ہیں تو شہر میں بارش ہوتی ہے. جب قصاب نے انہیں دیکھا تو ڈر گیا, ہم تو ان کو روزانہ خراب گوشت دیتے تھے, آج پتا چلا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں. اس دن قصاب نے چن چن کر کے اچھی اچھی بوٹیاں ان کے حوالے کی. وہ جب بوٹیاں اچھی چن رہا تھا وہ اللہ کا ولی رو رہا تھا. جب وہ گوشت کی اچھی بوٹیاں لے کر کے وہ اللہ کا ولی اپنے گھر گیا, جیسے اپنی بیوی کو دھلنے کے لیے دیا, پکانے کے لیے دیا, جیسے اس نے برتن میں اسے پلٹا دھلنے کے لیے, بیوی خوش ہو کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا میرے شوہر 10 سال ہو گئے تمہارے نکاح میں مجھے آئے ہوئے, کبھی اتنا اچھا گوشت میرے
گھر پہ نہیں آیا ہے، اسے گوشت کہتے ہیں، اب تک تم نے دسیوں سال پتہ نہیں ہمیں کیا کھلایا ہے، گوشت یہ ہے، بوٹی اسے کہتے ہیں، اچھا گوشت اسے کہتے ہیں۔ اتنا سنا تو اللہ کے ولی رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے آنسو سے داڑھی بھیگ گئی۔ ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر روتے کیوں ہو؟ تو اس اللہ کے ولی نے رو کے کہا میرے حصے کی خراب بوٹیاں آج جس کے گھر گئی ہوں گی اس کے بچوں کو بہت تکلیف ہو گئی ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ وہ کہنے لگے میرا پیٹ تو دال چاول سے بھی بھر سکتا ہے۔ اے لوگوں اپنے گھر میں اسلامی سخاوتی معاشرے کی داغ ڈال ڈالو، اپنے دسترخوان کی نعمتیں دوسروں تک پہنچاؤ جو پیغام حضرت علامہ اقبال صاحب نے دیا ہے۔ میں نے گفتگو کی تھی یوٹیوب پر اسلام کے حوالے سے، بنگلور میں غیر مسلمہ لڑکی نے اس گفتگو کو سنا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، خدائی قسم۔ اس نے کہا اسلام جب ایسی تعلیم دیتا ہے تو پھر اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ ایک لمبی فائل موجود ہے، بس دوستو بہت بہت مبارک ہو، دعا کرو اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سرکار گلزار ملت کے جانے کے بعد بھی بیٹھے ہیں، میری نظر میں قاری ابوبکر بھائی سید مزمل صاحب یہ غوث پاک کی کرامت ہی ہے ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی تعداد میں، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیں، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، جہاں لوگ تھے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا اس خوشخبری میں اپنے ہاتھوں بڑھا کے بول دیں سبحان اللہ، دل سے بولیں، دل سے بولیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس بہت بہت شکریہ۔ وہ جس کلام کے لیے آپ انتظار میں تھے حضور سید عبد الوسیع میاں شاہ صاحب اللہ کے، اور ان سے اس کلام کو بھی سننا ہے جو مدینہ شریف میں ابھی ابھی حضور کی بارگاہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ کتنے لوگ مدینہ شریف جائیں گے؟ میں سید صاحب کے بعد اعلان کر دوں گا، بھائی پڑھ لوں گا، پہلے غور سے پڑھ لوں گا، نہیں انشاءاللہ میں اعلان کر دوں گا، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رکھیں دراصل میں اپنے دوستوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سید صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ محفل نعت میں یوں آتے ہیں آنے والے، بخشے جاتے ہیں سبھی سننے سنانے والے، نعت گوئی تو فقط سنت حسان کی ہے، یہ ہے آواز سے آواز ملانے والے۔ معلوم ہے کس کے بیٹے؟ جن کے گھر آپ کے گھروں میں جن کے نام کی کونڈا کی نیاز ہوتی ہے۔ کس کے گھر کے کونڈا کی نیاز ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتائے سب کیا ہوتی ہے؟ وہ انہی کے دادا ہیں امام جعفر صادق۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ وہ امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ امام حسن کے بھائی ہیں۔ امام حسن کون ہے؟ یہ مولا علی کے پہلی بہار کا نام ہے۔ مولا علی کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے شوہر کا نام ہے۔ مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ نبیوں کے سردار کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے۔ پھر درمیان میں آئے یہی امام جعفر صادق ہیں جن کے ایک لاڈلے کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے لاڈلے کا نام امام علی رضا ہے، ان کے لاڈلے کا نام امام جواد تقی ہے، ان کے لاڈلے کا نام شیخ معروف کرخی ہے، ان کے لاڈلے کا نام شیخ سری سختی ہے، ان کے خلیفہ کا نام شیخ جنید بغدادی ہے، ان کے خلیفہ کا نام شیخ ابوبکر شبلی ہے، بولے 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 آپ، ان کے خلیفہ کا نام شیخ ابو الفرات طرطوسی ہے، ان کے لاڈلے کا نام عبد الواحد تمیمی ہے، ان کے خلیفہ کا نام ابو الحسن علی قرشی الہنکاری ہے، ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے خلیفہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم۔ ان کے ساتھ بغداد شریف کون کون جائے گا؟ بولے 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 کون کون جائے گا؟ دل سے دعا کریں، میاں حضور دعا فرمائے جتنے لوگ اس محفل میں آئے ہوئے اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ دل سے بولے آمین۔ ان کے دادا کی بارگاہ ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، میں نے ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ کے غوث پاک کا دربار دیکھا ہے، اور کئی مرتبے دیکھا ہے۔ فروری کے مہینے میں بغداد شریف سے آیا ہوں، کئی مرتبے غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی جوتیوں میں صدقے میں حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ غوث پاک ہے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں اٹھا کے بول دیں لبیک یا غوث اعظم۔ بولے 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 لبیک یا غوث اعظم۔ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ سبحان اللہ، جیلان میں پیدا ہوئے تھے، 4 سال کے تھے، دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہ فقیر ٹھہر گیا، اس نے کہا سیدنا شیخ میں نے آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ غوث پاک
فرماتے اس کی وجہ یہ ہے 4 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تم نے اس وقت بھی سلام کیا تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہ سنا تھا، لیکن تیرے سلام کو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا۔ میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، میں اس وقت خاموش تھا، آج میں نے 2 مرتبے جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم۔ ایک نعرہ غوث اعظم کی محبت میں لگائیں تو سید صاحب قبلہ کو پوری قوم کے حوالے کیا جائے۔ ہے کوئی کھڑے ہو کے لگائیں ماشاءاللہ، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ جیتے رہیے ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو سید صاحب۔ یہ سب عشاق اپنا دل کشادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، سنا ہے دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سید صاحب اپنا تشریف لا رہے ہیں، غوث اعظم کی منقبت بھی سنیں گے اور وہ کلام بھی۔ میرا مرشد سونا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان سرکار عثمان غنی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سرکار غوث اعظم۔